کیا آپ جانتے ہیں ایسے 7 گناہ ہیں جو انسان کو دنیا اور آخرت میں تباہ کر دیتے ہیں؟ کیا ہم کہیں انجانے میں ان میں شامل تو نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی حدیث مبارک 7 ہلاک کرنے والے گناہ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2766، صحیح مسلم حدیث نمبر 89۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور معلم کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ 7 گناہ کون سے ہیں؟ فرمایا، نمبر 1 اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، نمبر 2 جادو کرنا، نمبر 3 جس جان کے قتل کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا اسے ناحق قتل کرنا، نمبر 4 سود کھانا، نمبر 5 یتیم کا مال یعنی ناحق کھانا، نمبر 6 جنگ کے دن میدان سے بھاگنا، نمبر 7 پاک دامن ایماندار برائی سے بے خبر عورتوں پر تہمت لگانا۔ سرکاری اور نجی سطح پر سود عام ہوتا جا رہا ہے۔ حکومتیں فخر کے ساتھ سودی اسکیمیں متعارف کرواتی ہیں، حالانکہ حدیث مبارک کے مطابق سود تباہ کر دینے والے 7 گناہوں میں سے ہے۔ ہمیں سود سمیت تمام گناہوں سے مکمل طور پر بچنا چاہیے۔ 7 ہلاک کرنے والے گناہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ وہ کون سے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت وضاحت کے ساتھ ان گناہوں کا بیان فرمایا۔ سب سے پہلا گناہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا یعنی شرک ہے، جو سب سے بڑا جرم ہے۔ دوسرا جادو کرنا ہے، جو انسان کو گمراہی اور تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ تیسرا ناحق قتل ہے، یعنی کسی بے گناہ جان کو قتل کرنا، جو پوری انسانیت کے قتل کے برابر ہے۔ چوتھا سود کھانا ہے، جو آج کے دور میں بہت عام ہو چکا ہے، حالانکہ یہ اللہ کی ناراضی کا سبب بنتا ہے۔ پانچواں یتیم کا مال کھانا ہے، جو انتہائی کمزور اور بے سہارا کا حق مارنا ہے۔ چھٹا جنگ کے وقت میدان چھوڑ کر بھاگنا ہے، جو بزدلی اور کمزوری کی علامت ہے۔ اور ساتواں پاک دامن بے قصور عورتوں پر تہمت لگانا ہے، جو بہت بڑا اخلاقی جرم ہے۔ یہ 7 گناہ ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ اسلام صرف عبادات ہی نہیں بلکہ معاشرتی انصاف، اخلاق اور انسانیت کی حفاظت کا بھی دین ہے۔ خاص طور پر آج کے دور میں سود، تہمت اور ظلم جیسے گناہ بہت عام ہو گئے ہیں، جن سے بچنا اور دوسروں کو بچانا بہت ضروری ہے۔ ایک مومن کی کامیابی اسی میں ہے کہ وہ ان بڑے گناہوں سے دور رہے، توبہ کرتا رہے اور اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق گزارے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے مکمل طور پر بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں پاکیزہ زندگی نصیب فرمائے، آمین۔ اس حدیث مبارک کو مزید آگے دوستوں تک پہنچائیں۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں۔